السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، تیسرے سپارے کا دوسرا رکوع، آیت نمبر 255، اور اس کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ جی، یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل معرفت بیان کی گئی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی، اسی لیے اس آیت کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو منظر، جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا، ابو منظر، جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے کہا، لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو منظر، تمہیں علم مبارک ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، میں محتاج ہوں، عیالدار اور سخت تکلیف میں ہوں۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا، مجھے رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، دھیان رکھنا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، آج تو ضرور میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا، مجھے رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دھیان رکھنا، وہ جھوٹا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری بار میں طاق میں رہا، وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا۔ میں نے کہا، اب تو میں تمہیں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اب یہ تیسری بار ہے، تو ہر بار یہی کہتا رہا کہ پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آتا رہا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا، وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا، جب تو سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تیرے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری بات بتا دی تو آپ نے فرمایا، اس نے یہ بات سچی کہی، حالانکہ وہ کذاب ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا، ابو ہریرہ، جانتے ہو 3 راتوں سے کون تمہارے پاس آتا رہا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اس آیت کی عظمت یہ ہے کہ یہ آیت جہاں اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تقدیس بیان کرتی ہے، وہاں شرک کی سب اقسام کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس کی دلیل میں 2 باتیں یا 2 صفات ارشاد فرمائیں۔ ایک یہ کہ وہ حی ہے، ازل سے زندہ ہے اور ابد تک رہے گا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہستی حی نہیں وہ الہ نہیں ہو سکتی۔ اس معیار پر پرکھا جائے تو دوسرے تمام الہوں کی الہویت باطل قرار پاتی ہے، اس لیے کہ وہ حادث ہیں، اور جو چیز حادث ہے اسے فنا یا موت لازمی ہے، خواہ یہ معبود جمادات سے تعلق رکھتے ہوں یا نباتات سے یا حیوانات سے یا انسانوں یا فرشتوں اور جنوں سے یا اجرام سماوی سے، یہ سب چیزیں حادث ہیں، اور کوئی چیز بھی حی ہونے کی صفت پر پوری نہیں اترتی۔
دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ قائم بالذات ہے اور دوسری تمام اشیاء کو قائم رکھنے والی ہے۔ یہ صفت بھی اللہ کے سوا دوسرے کسی معبود میں نہیں پائی جاتی۔ اجرام سماوی خود جکڑے بندے قانون کے تحت محو گردش ہیں۔ پتھروں کے معبود اپنے پجاریوں کے محتاج ہیں کہ وہ انہیں دھو دھا کر صاف کرتے رہیں، پھر جب چاہیں ان میں عدل بدل بھی کر لیں، اور ان کی الوہیت اور ان مجاوروں اور مریدوں کے سہارے قائم ہے جو لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں، اور ان اولیاء اللہ کے متعلق جھوٹے افسانے اور قصے کہانیاں ان کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو ان سے ڈراتے دھمکاتے اور لوگوں کو نذرانے پیش کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اگر اپنی سرپرستی سے ہاتھ کھینچ لیں تو ان کی خدائی ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔